سبحانہ و تعالیٰ کا نور حاصل ہو تو پھر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک ماہ جمادی الاخری کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور ماہ مبارک کی 15 تاریخ ہے۔ ہمارا جو عنوان گزشتہ کافی نشستوں سے چل رہا ہے اس کو آج ہم انشاءاللہ سمیٹیں گے، اور جو سورہ مبارک نساء کی آیہ نمبر 36 کے ضمن میں ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کی تشریح اور تفسیر کے ضمن میں جو گزارشات کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ واضح کیا قرآن و سنت کی روشنی میں نے کہ عبادت اور استعانت میں فرق ہے، اور عبادت اور استعانت کا جو باہمی تعلق ہے وہ کیا ہے، اور پھر استعانت یعنی مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جن میں سر فہرست انبیاء کرام ہیں، اور ان میں بھی بلند ترین ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا مظہر جان کر ان سے استمداد کرنا، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل جائز ہے، اور اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ اس پہ امت کا اتفاق تھا کم از کم آج سے 300 سال پہلے تک، اور یہ جو 200-300 سال کا عرصہ گزرا ہے، 250 سال کہہ لیں، 300 سال کہہ لیں، ہمارا جو غلامی کا عرصہ رہا ہے، اس میں فرنگی نے امت مسلمہ کو تقسیم کیا، اور خاص کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو موضوع بحث بنا کے عجیب انہوں نے عقیدے دیے، جس کو امت کے بعض لوگوں نے اپنا لیا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو شان وراء الورا ہے، جو انبیاء کرام ہیں، حضور کے اہل بیت اطہار ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، ان کی ذوات مقدسہ کو زیر بحث لانا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی زیر بحث کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سٹیٹس کو ہمیں گننے کی یا ناپنے کی کوشش بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی ذات کو زیر بحث لائیں گے تو پھر اس میں بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں جو عوام الناس کے ذہن کی نہیں ہوتی۔ عام لوگ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، عام لوگوں کی سمجھ وہ چیزیں آتی نہیں ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امت گروہ در گروہ میں بٹ جاتی ہے، فتنوں میں لوگ پڑ جاتے ہیں، اور لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو ان جو ذوات مقدسہ کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں ہے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہے، جو آثار صحابہ ہیں، اسی پہ ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ اور وہ جو امت کا اختلاف پڑا تھا، ان میں سے ایک اختلاف یہ تھا کہ آیا انبیاء کرام سے اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استعانت اور مدد ان کو اللہ کی مدد کا مظہر جان کر مانگی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور وہ جس طرح میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض بھی کی تھی کہ اس کی 2 قسمیں، ایک ہے ما تحت الاسباب، یعنی جو اسباب کے تحت ہے اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن جو ما فوق الاسباب ہے، یعنی جو اسباب سے ورا ہے، اسباب کے علاوہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے ما فوق الاسباب استعانت بھی کی جا سکتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا مظہر جان کر۔
اور اس پہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیہ مبارکہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو جس کا میں نے پہلا حصہ تلاوت کیا تھا، سورہ مبارک مائدہ کی آیہ نمبر 55، اسی کو ہم نے آج کے عنوان کے طور پہ بھی لیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنون، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ اور میں نے گزارش یہ بھی کی تھی کہ ولی کہ جہاں اور بہت سے معنی ہیں، وہیں ان میں ولی کا ایک معنی ہے مددگار، یعنی مدد کرنے والا۔ اور پھر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں گزشتہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں سے استعانت کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارا ولی کہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب اللہ نے ان کو یہ شان اور رتبہ دیا ہے تو پھر اس کو ماننے میں کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی اس نشست میں میں آپ کو وہ احادیث سناؤں گا، اور ہمارا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں استعانت اور استمداد۔ اس سلسلے میں جس طرح میں نے ابتدائی خطبے میں کنز العمال کی 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ، اور میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس نشست میں صرف آپ کو حدیث کا کچھ کا متن بھی ساتھ سنا دوں اور کچھ کا خالی مفہوم اور ترجمہ آپ کے لیے پیش کر دوں، کیونکہ ہمارا وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور یہ پھر اتنا تفصیل طلب گفتگو کی جا نہیں سکتی۔ لیکن میری یہ کوشش اور کاوش یہی ہوتی ہے کہ جو آپ سے گفتگو کی جائے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ گفتگو آپ کی سمجھ میں آئے اور آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا سکیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین جو میں نے خطبے میں پڑھے ہیں وہ میں آپ کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اطلب الفضل عند الرحماء من امتی، کہ میرے ان امتیوں سے فضل طلب کرو، میرے ان امتیوں سے فضل طلب کرو جو رحم دل ہیں، جو رحماء، ان کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا، رحماء، میرے رحم دل امتیوں سے فضل طلب کرو۔ تعیشوا فی اکنافہم، تم اگر ان کے پاس رہو گے، ان کے مجلس میں رہو گے، ان کی صحبت میں رہو گے تو تم آرام میں رہو گے، تم راحت میں رہو گے۔ فَإِنَّ فِيهِمْ رَحْمَتِي، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو میری رحمت سے حصہ ملا۔ یعنی یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب اللہ نے آپ کو رحمت بنایا ہے تو پھر اللہ نے آپ کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ آپ اپنی شان رحمت میں سے جس کو حصہ عطا فرمانا چاہیں آپ عطا فرما سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی، میں اپنی مثال دیتا ہوں، یہ مثال انبیاء کرام اور مقدس ہستیوں پہ نہیں دی جا سکتی۔ ہمیں کوئی فن اگر آتا ہے یا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ زائد ہے، یا پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دوسرے کسی دوست سے، ساتھی سے شیئر کریں، تو ہم وہ چیز کو دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دیں۔ عام عرف عام میں ہم چیز کہتے ہیں نا، بھائی یہ میری زمین، میری جائیداد، میری دکان، میری فیکٹری، فلاں 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 فلاں، ہر چیز یہ عرفاً بولا جاتا ہے۔ در حقیقت ہم سبھی اللہ کی ملکیت ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے۔ ہمارا تو بھائی، یہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ ہم جو بولتے ہیں نا، اس پہ بھی ہم اپنے رب کے محتاج ہیں۔ ہمارا جو عضو حرکت کرتا ہے یہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم خود بولتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نہیں، ہمارے یہ اعضاء اپنے رب سے پوچھتے ہیں
یا اللہ یہ تیرا بندہ اس طرح کرنا چاہتا ہے، کیا میں حرکت میں آؤں کہ نہ آؤں؟ ہماری زبان پوچھتی ہے یا اللہ یہ بولنا چاہتا ہے، میں حرکت میں آؤں یا نہ آؤں؟ علی ھذا القیاس، یعنی یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ ہم سب کا خالق اور مالک اللہ ہے، بس اللہ نے جس کو جو دیا اس کو آگے اختیار بھی دیا ہے۔ ہمیں اللہ نے جسم دیا نا جی، تو اللہ نے ہمیں اختیار دیا بھائی تم اس کو کیسے استعمال کرو، لیکن اس کو اگر ہم نیکی میں استعمال کریں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، اگر ہم اس کو بدی اور برائی میں استعمال کریں تو ہمیں اس کا گناہ ملے گا۔ ہمیں اس پہ اختیار دیا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا بڑا ایک مشہور شعر ہے نا کہ تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند، یعنی مومن کو اللہ نے یک گنا ایک قسم کا اختیار دیا ہے۔ خیر یہ تو تقدیر کی بحث، ہم اس میں پڑھ گئے تو وہ پھر ہمارا موضوع کہیں اور چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے رحم دل امتی ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو، ان سے فضل مانگا کرو، کیونکہ ان کو میری رحمت سے حصہ ملا ہوا ہے۔ اور اسی عنوان کی دوسری حدیث پاک ہے اسی کنز الاعمال میں، اطلب الحوائج الی ذوی الرحمت من امتی ترزقوا وتنجحوا، کہ اپنی جو حاجتیں ہیں وہ کیا کرو، میری امت کے رحم صاحب رحم لوگوں سے، وہی جو پہلی حدیث پاک ہے، اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں کہ جو اپنی حاجتیں ہیں میرے ان امتیوں سے طلب کرو۔ اطلبو، اوپر کیا ہے؟ اطلب الفضل، فضل میرے ان امتیوں سے طلب کرو جو رحم دل ہیں۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ اپنی حاجتیں ان بندوں سے طلب کرو میرے امتیوں میں سے جو رحم دل ہیں، جس کے دل میں رحمت ہو، رحم ہو، دوسروں کے لیے اچھائی کا جذبہ ہو، بھلائی کا جذبہ ہو، جو آج کل کے دور میں تو بہت ہی کم رہ گیا ہے، لیکن ہے الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ایسی ہمارے معاشرے میں جہاں ہم مطلب ایک نفسا نفسی کا شکار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس میرے گھر میں چیز آنی چاہیے، چاہے جہاں سے بھی آئے، چاہے دوسرے بھائی کا ہی پیٹ پھاڑ کے کیوں نہ نکالے۔ لیکن اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خود اپنی ضروریات کو بالائے طاق رکھ کے دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور بالکل ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ہمارا یہ معاشرہ چل رہا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے حاجتیں طلب کرو، میری امت میں جو صاحبان رحمت ہے اس کا تمہیں کیا ملے گا؟ ترزقوا وتنجحوا، تمہیں رزق دیا جائے گا اور تم مرادیں پاؤ گے، تمہیں انہی کے صدقے سے رزق بھی دیا جائے گا اور تم کیا کرو گے؟ اپنی مرادیں پاؤ گے۔ یہ دو احادیث ایک ہی مفہوم کی ہیں اور ان میں باقاعدہ طور پہ یہ بات درج ہے، اور ان سے بالکل واضح کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو مطلب ہم کہیں کہ یار پتہ نہیں اس کی کیا توجیہ ہوگی، کیا تشریح ہوگی۔ بالکل واضح الفاظ، میں نے بہت سے ذخیرہ احادیث میں سے یہ جو چند احادیث میں نے نوٹ کی ہیں آج کے لیے، وہ اس لیے کی جو عام فہم ہے۔ احادیث میں بھی بہت سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے آپ کو افصح العرب تھے، آپ فصیح اللسان تھے، آپ سے زیادہ فصیح بلیغ تو کائنات میں کوئی انسانوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں سے بلکہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین ایسے ہیں کہ جن کو تھوڑا سمجھانے کے لیے ایک وقت لگتا ہے اور ان کو عام آدمی کی وہ فہم اور سمجھ میں نہیں آتے، لیکن حضور کے بعض فرامین ایسے کہ ایک دم جیسے یہ بالکل واضح ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی ان میں ہمیں
ادھر ادھر سے اور مطلب تشریح تطبیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بالکل اپنی جگہ پہ واضح ہیں، اور میں نے وہی آج کے اس نشست کے لیے یہ نوٹ کیے ہیں۔ ان دونوں احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے چنا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہیں، ان سے استعانت اور استمداد کی جا سکتی ہے، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا مظہر جان کر کہ ان کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، اور یہ وہ مجموعہ احادیث ہے جو مسلم اور بخاری سے بھی پہلے ترتیب دیا گیا تھا۔ اس میں ایک بڑی ایسی روایت ہے کہ ایک تو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ ان دو حدیث میں جیسے بیان ہوا کہ جو رحمت والے ہیں ان کے پاس بیٹھو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے حاجت طلب کرو، ان سے فضل طلب کرو، لیکن اس حدیث میں ایک مطلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ابتدائی حصہ یہ ہے، اذا ضل احدکم شیئا، کہ جب تمہاری کوئی شے گم ہو جائے، کوئی شے آپ کی گم ہو جائے، وَأَرَادَ عَوْنًا، یعنی تم میں سے جب کسی کی کوئی شے گم ہو جائے یا کوئی بندہ راستہ گم کر بیٹھے، کوئی بندہ، آپ کسی صحرا میں جا رہے ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جنگل میں ہیں، آپ صحرا میں ہیں اور آپ اکیلے ہیں، اب وہاں کوئی ایسا نہیں ہے، وَأَرَادَ عَوْنًا، تمہیں مدد کی ضرورت ہے، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا لَهُ أَنِيسٌ، اور انسان ایسی جگہ پہ ہے جہاں اس کو نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی اس کو جاننے والا ہے، نہ کوئی اس کے پاس ہے، ظاہر ہے کہ اکیلا بندہ ہے، صحرا میں ہے، تو اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ کیا کرنا ہے، فَلْيَقُلْ یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، 3 مرتبہ یہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا، کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں لا یراہم، کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی یہ بھی بالکل ایک واضح فرمان ہے، اور یہ معذرت میں نے جو پہلا حوالہ دیا تھا وہ درست نہیں ہے، یہ طبرانی میں ہے، معجم الکبیر میں ہے، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اس کا مفہوم جیسا کہ میں نے متن بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہی ہے کہ آپ کسی جنگل میں جا رہے ہیں، آپ کسی صحرا میں جا رہے ہیں، آپ راستہ بھٹک گئے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اب میں یہاں سے کہاں جاؤں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ پکارنا ہے، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اب بظاہر تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، آپ کو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان نام کی کوئی شے نہیں ہے، تو عقل تو یہی کہتی ہے نا نقل کے اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو فرما دو کہ میں تو بالکل قریب ہوں، تمہارے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن وہی رب
اور یہ جو حضور کے اقوال ہیں نا، یہ ما ینطق عن الہوا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحا، رسول تمہیں وہی کہتے ہیں کہ جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ کا فرمان ہے گویا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے کہا گیا۔ اور پھر خود اللہ نے بھی نا، وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی غالباً گزشتہ، کہ بھئی اللہ نے فرمایا نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، گناہ کریں، اپنی جانوں پہ ظلم کریں، جاؤ پھر تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، اس سے گناہ ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے انسان سے تو ہوتا ہے گناہ۔ اب اس کا علاج کیا بتایا ہے اللہ نے، خود اللہ نے قرآن مجید میں، کیونکہ آج کل کچھ ایسے فرقے بھی پیدا ہو گئے بدقسمتی سے جو حدیث پاک کا مطلقاً انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ، حالانکہ وہ گمراہ ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ آپ حدیث کے بغیر قرآن کریم کو سمجھ ہی نہیں سکتے بھائی۔ لیکن صریحاً قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ تم سے جب کوئی گناہ ہو جائے تو تم کیا کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور جب تم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے استغفار کرو گے اور حضور بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنا اور بہت زیادہ مہربان پاؤ گے۔ اور اللہ تو ہے ہی تواب اور رحیم ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندوں میں بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم اور مہربان رب سے کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ تو اس سے اس کی کریمی اور رحیمی پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک راستہ بتایا اپنے بندوں کو، میرے بندوں، کہ اگر تمہیں میری رحمت کما حقہ چاہیے تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اقبال نے کہا نا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی محبت میرے دل میں نہ ہو نا تو یہ میرا جو قیام ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے حجاب بن جائے گا، میں نہیں پہنچ سکوں گا، میرا سجدہ بھی میرے لیے حجاب بن جائے گا، میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، لیکن خود اس نے ایک قانون بنایا ہے کہ تم نے اس قانون کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہاں یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ اعینونی، اس سے پھر ہمارے اس موقف کی بھی تائید ہوتی ہے نا کہ عبادت اور ہے، استعانت اور ہے۔ عبادت کسی بھی امت میں کبھی بھی سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں کی جا سکتی، اور استعانت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نیک بندوں سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اب اسی سلسلے کی اور عمومی طور پہ اس حدیث کو وسیلے کے ضمن میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ نابینا تھے۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے بینائی چاہیے، مجھے بینائی چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس اللہ کی دنیا کو دیکھوں۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو دعا سکھائی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر ایک دو حدیث اور پھر ہماری بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا مانگو۔ دعا کیا ہے آپ اس پہ توجہ فرمائیں۔ دعا یہ کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بنبیک، تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے، میں تیرے نبی کے وسیلے سے یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں
اور تیری بارگاہ کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں۔ نبی الرحمہ جو رسول رحمت ہیں۔ اب یہاں تک تو بات مکمل ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی حضور کے وسیلے سے۔ اب جو اگلی بات ہے اس پہ توجہ فرمائیں۔ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ فتقضی لی اللہم فشفع فی۔ اب پہلے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اور یہ حضور نے خود اس صحابی کو سکھائی یہ دعا، وہی راوی ہیں، اور یہ المستدرک بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی ہے، اور مسند امام اعظم میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی، مستدرک میں بھی ہے للحاکم، مسند امام احمد میں بھی ہے یہ روایت، اور جامعہ ترمذی میں بھی ہے۔ تو اس میں پہلے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے عرض کی، اور اس کے بعد یا محمد، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کیا۔ اب حضور تو اپنے حجرہ مبارک میں جہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، لیکن انہوں نے ظاہر سی بات ہے نوافل مسجد میں پڑھے ہوں گے، گھر میں پڑھے ہوں گے، انہوں نے وہیں مخاطب کیا یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ، انی قد توجہت بکا، یا رسول اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، اور یہ جو میری حاجت ہے اس کے لیے میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اللہم فشفع فی، یا اللہ تو مجھے شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، اور حضور کی شفاعت کو قبول فرما میرے حق میں۔ اب آپ دیکھیں اس میں تو یہ وسیلے کے ضمن میں ہم پیش کرتے ہیں، لیکن اس میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات اسی حدیث کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں، دور خلافت میں، ایک شخص ایسا آیا کہ جس کو بارگاہ خلافت سے پہلے توجہ نہ ملی، تو اس نے کسی کے سامنے جب یہ بات عرض کی تو اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے ہی غالباً انہوں نے عرض کی کہ میری طرف تو توجہ نہیں دی گئی بارگاہ۔ تو انہوں نے فرمایا آج تجھے میں وہ دعا سکھاتا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، تو جا کے 2 رکعت نفل پڑھ اور پھر یہی دعا مانگ۔ جب اس حاجت مند نے اسی طریقے سے یہ عمل کیا، یعنی 2 نوافل پڑھے، پھر یہی دعا مانگی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو پیش کی، تو پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے اس کا انتہائی اعزاز اور اکرام بھی فرمایا، اور اس کی وہ جو ضرورت تھی آپ نے وہ بھی پوری کی۔ اسی لیے محدثین، علماء، صوفیاء یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کوئی حاجت پیش ہو، آج کے وقت میں بھی کسی کو کوئی حاجت پیش ہو تو وہ اسی طرح کرے، 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد اس کو پڑھے، وہ اس کا ترجمہ سمجھ کے۔ اور آج کل کا ہمارا ایک یہ بھی بڑا المیہ ہے، وہ میں کہا بھی کرتا ہوں کبھی کبھی، یار جب یہ جو چیز ہم پڑھتے ہیں، مثلا نماز میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں اس کو سمجھنا بھی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ خالی پیچھے ایسے امام دے آ کے تو بس باقی سارا کچھ امام پہ چھوڑ کے باقی اپنا کرنا ہے، ایسے پھر وہ ایک روٹین ورک سا ہوتا ہے۔ تو جو چیز، جو دعا مانگے آپ کو پتا ہو کہ میں کیا دعا مانگ رہا ہوں، میں کیسے مانگ، اور آپ سیاستہ کی سیاستہ کی آپ کوئی بھی مطلب آپ کتاب اٹھائیں، آپ کو باقاعدہ حضرات صحابہ کرام کا یہ عمل ملے گا کہ انہوں نے ما فوق الاسباب میں ڈائریکٹ حضور سے مدد مانگی ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع صحابی رسول ہے، ان کی پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے، پنڈلی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت یا رسول اللہ، مطلب وہ کسی جراح کے پاس نہیں گئے کہ جو مطلب وہ ہڈیاں باندھتا ہے،
نہیں، حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوڑ کے یوں اپنا دست شفقت اوپر پھیرا اور وہ پنڈلی ٹھیک ہو گئی. غالباً جنگ احد کا واقعہ حضرت قتادہ وہ جنگ احد کا یہ میرا خیال سے جنگ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ ضائع ہوگی، نکل گئی، مطلب وہ تیر لگا اور آپ کی آنکھ نکل گئی. آپ نے اس کا ڈھیلا اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ یہ میری آنکھ نکل گئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں تو کوئی جراح تھوڑا ہی ہوں، یہ میں سرجن آئی سرجن تو نہیں ہوں. نہیں، حضور نے ان کی اس آنکھ کو لیا اور ادھر اس کو اپنی جگہ پہ یوں لگا کے اوپر سے دست اقدس پھیرا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلی والی آنکھ سے اس آنکھ سے زیادہ نظر آنے لگا. یعنی یہ تو صحابہ کرام کی بھی باتیں کر رہا ہوں. جانوروں نے حضور سے ڈائریکٹ جا کے مدد مانگی ہے. بھائی آپ پڑھیں سیاست ساری، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بہت سی روایتیں سنا سکتا تھا. یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کی بات ہے کہ جو حیات ظاہری میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استمداد کی. یہ جو حضرت قتادہ بن نعمان والی روایت ہے، یہ مسند ابو یعلا اور دلائل النبوہ میں باقاعدہ موجود ہے. بلکہ میں آپ سے اکثر عرض کرتا ہوں کہ میں الحمدللہ جو بھی چیز یہاں بیان کرتا ہوں اس کا باقاعدہ میں یہ اس میں حوالے نوٹ کر کے لاتا ہوں. ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ادھر ادھر کی کروں اور خواہ مخواہ کا مطلب کوئی ایسا نہیں، الحمدللہ. تو ان روایات سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ کسی کو میری مدد کا مظہر جان کے اس سے مدد مانگنا کسی نیک بندے کو یہ منع نہیں ہے. عبادت کسی کی نہیں ہے، عبادت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہے. قرآن کریم سے بھی اور آج کی یہ جو دو میں نے آپ کے سامنے روایات پڑھی ہیں ان سے بھی یہ چیز واضح ہوگی. ایک دو روایات کا چونکہ وقت بہت مختصر ہے، 4-5 منٹ ہمارے کل رہتے ہیں، تو اس میں 2-3 روایات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے استمداد کی وہ میں عرض کرتا ہوں. اور اس میں پہلی روایت وہی جو میں نے جیسے پہلے عرض کی تھی، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ وہ مجموعہ احادیث ہے جو مسلم اور بخاری اولین مجموعہ احادیث میں یہ مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ یہ شامل ہیں. اس کی روایت ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ، اس کا میں مفہوم صرف پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مرتبہ خشک سالی اتنی بڑی کہ قحط پڑ گیا اور بالکل مطلب بہت لوگ پریشان ہو گئے. تو ایک صحابی رسول ہیں حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے اور روضہ اقدس پہ حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ یہ مخلوق ہلاک ہو گئی ہے قحط سالی کی وجہ سے. یا رسول اللہ سے اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ بارش برسائے. روضہ انور پہ جا کے عرض کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، اللہ سے دعا فرمائیں یا رسول اللہ. اب کیا ہوا، حضرت بلال بن حارث المزنی واپس آ گئے، سوئے تو خواب میں آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضور فرماتے ہیں کہ بارش ضرور ہوگی لیکن عمر کے پاس جاؤ اور عمر سے کہو کہ ذرا نرمی اختیار کریں، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ذرا تھوڑے سے مطلب ان کا مزاج موسوی مزاج تھا. اور آج کل کہتے ہیں نا جو بندہ ذرا تھوڑا سخت کہتے یار تو فاروقی مزاج ہے نا، وہ خود ہی کہتے دعا تو کسی کو آج کل آتا نہیں. ویسے دوسرے تو اور ہی الفاظ سے یاد کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ کہتا ہے یار میں ذرا فاروقی مزاج آدمی ہوں، ذرا تھوڑا سا مطلب ہے نا. تو کچھ حضرت سیدنا عثمان غنی کے مزاج کے ہوتے ہیں، بڑے نرم اور بڑے مطلب اس طرح. تو جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سنا بڑی سوچنے کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرمان علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت پکڑو میرے خلفاء راشدین کی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو یہ نہیں کہا کہ بلال تو کیوں قبر میں مانگنے کو چلا گیا تھا، اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو نے اللہ سے کیوں نہیں مانگا. نہیں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے
اور آپ نے عرض کی یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا ایک کمزور بندہ ہوں، میں کوشش کرتا ہوں نرمی کی، لیکن پھر بھی بعض اوقات میں اس چیز سے عاجز ہو جاتا ہوں، تو اس میں مجھے معاف فرما۔ اور روایات میں ہے کہ اتنی بارش ہوئی کہ سارا مدینہ جل تھل ہو گیا۔ اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے، یہ سنن دارمی کی یہ روایت ہے، ایک دفعہ اس طرح قحط سالی کی وہاں پہ مدینہ طیبہ میں صورتحال ہوئی تو لوگ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ڈائریکٹ ایک تو تھا کہ حضور کی حیات ظاہری میں، اور دوسرا یہ تھا کہ حضور کے روزہ انور پہ حاضر ہونے کے لیے ہو کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، استعانت فرمائیے، اللہ سے دعا فرمائیے کہ بارش ہو۔ اب یہ جو روایت میں آخر میں آپ کے لیے پیش کرنے لگا ہوں یہ بھی بڑی ایمان افروز ہے کہ حضرت جب ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں لوگ، بارش نہیں ہو رہی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایسا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے نا اس کے اوپر ظاہر ہے اس وقت بھی چھت حجرہ مبارک میں حضور تھے، آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کے عین اوپر چھت میں ایک روشن دان بناؤ، اور اس روشن دان اور آسمان کے اس طرح بناؤ وہ روشن دان تاکہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو انہوں نے جب جا کے ایسے کیا، آپ کو پتہ ہے آج کل بھی جو گنبد خضرا مبارک ہے نا، گنبد خضرا کے اوپر ایک بہت بڑا روشن دان بنا ہوا ہے، اس کے نیچے جالی لگی ہوئی ہے، مطلب یہ جو چھوٹی جالیاں جو ہم لوگ جیسے کھڑکیوں پہ لوگ لگاتے ہیں، چھوٹی جالی لگی ہوئی ہے، اور وہ جو اوپر سے بارش پڑتی ہے نا جی تو وہ ڈائریکٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تک اس کی فوار جاتی ہے باقاعدہ طور پہ، وہ جو نیچے 3 قبور ہے وہاں پہ باقاعدہ جاتی ہے۔ تو جب یہ عمل کیا گیا تو اس کے کیا ہوا کہ ایسی بارش ہوئی اور اتنی بارش ہوئی کہ وہاں پہ سبزہ اگا گیا اور لوگوں سے قحط سالی دور ہو گئی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے، حضور کے روزہ اطہر سے ڈائریکٹ فیض لینے کی روایت ہے۔ اور آخری بات، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ طیبہ میں میزبان رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عمل میں آپ کے لیے پیش کر کے، حالانکہ میں نے پچھلے جمعے پہ یہ عرض کی تھی، ہمارے علماء نے خصوصاً اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ قبر پہ جا کے چومنا یا چاٹنا یا اس طرح کرنا، ہمارے جو محتاط علماء ہیں انہوں نے منع فرمایا ہے۔ لیکن بعض علماء کا فتویٰ اس پہ ہے کہ آپ چوم سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، سجدے کی حد تک جھک نہیں سکتے۔ بعض علماء کا ہے ہم تو ظاہر سی بات ہے رضوی لوگ ہیں، ہم تو وہی کریں گے جو فکر اعلیٰ حضرت کے مطابق بات ہے۔ تو یہاں پہ مروان مدینہ کا مسلط شدہ حکمران تھا، جو وہ ایک دفعہ گیا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے ہے، حضور کے قبر مبارک پہ اپنا چہرہ یوں مل رہے اور چہرہ یوں رکھا ہوا ہے۔ تو مروان نے، گورنر تھا اور بڑا ظالم قسم کا وہ گورنر تھا، مسلط تھا، اس نے ان کو یوں پکڑ کے اٹھایا اور پوچھا تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ مطلب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ تم غلط کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں کسی اینٹ اور پتھر کے پاس نہیں ہوں، اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور یہ تھے کون؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو مدینہ طیبہ میں حضور کے پہلے میزبان تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگ، آگے انہوں نے ایک روایت کی کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر اس وقت تک نہ رو کہ جب تک اس پر کوئی اہل تمہارا اس پہ والی ہو، تم اس وقت رو جب نہ اہل لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں تو پھر تمہارے لیے رونا بھی جائز ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ میں نے آج کی اس مختصر نشست میں حدیث مبارکہ، احادیث مبارکہ کی روشنی میں
یہ آپ کی خدمت میں عرض اور واضح کرنے کی کوشش کی کہ جو استعانت اللہ کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کا مظہر جان کر جو استعانت پیش کی جائے اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس پہ آخری 1 منٹ میں امت کی اس ہستی کا قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو سارے مکاتب فکر، بریلوی، دیوبندی، غیر مقلد اہل حدیث ان کو بولتے ہیں، سارے اس ہستی کا حوالہ لیتے ہیں، اور وہ ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ تفسیر عزیزی میں اسی آیت، چونکہ آج ہم اس آیت پہ اپنی گفتگو کو مکمل کر رہے ہیں، اسی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ضمن میں آپ نے تفسیر عزیزی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد کا مظہر جان کر اللہ کے علاوہ اللہ کے کسی نیک بندے سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اور آگے حضرت شاہ عبد العزیز خود لکھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء نے بھی ایسی استعانت کی ہے۔ یہ قول فیصل کے طور پہ میں نے آپ کے لیے اس لیے میں نے اعلی حضرت کا کوئی قول پیش نہیں کیا، اپنے جو مکتبہ فکر کے کسی بزرگ کا کوئی قول پیش نہیں کیا، میں نے اس ہستی کا کیا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو نہ ماننے کا کوئی علاج نہیں ہے نا۔ وہ پنجابی والے کہتے ہیں مورکھ نو کی پند نصیحت پتھر نو کی پالا، 100 من صابن کمل نو لائیے مڑ کالے دا کالا۔ یعنی اس گلے دی سمجھ تساں کو آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی مورکھ نو جڑا عام گواس کو تسی 100 دفعہ نصیحت کردے رہو اس تے سرا اتو ہی لنگ جلدیاں پر نا، تے پھر پتھر نو کی پالا اے بار بٹے پہ دن راتی کورا لگا رہندا تے پتھر کو کمدے دکھے ہیں نا رہنا کچھ سردی پالا سردی کو آتے ہیں پنجابی وچ، تو پتھر نو پالا پتھر کو سردی لگتی نہیں۔ 100 من کا صابن کمل کالا کوٹ ہے مڑا اس کو تسی پورے برار کوٹا دا صابن آن گلا اوپر چوکی دیاں دکاناں دا بھی اس ہن تے کالا ہی رہنا ہے۔ 100 من صابن کمل نو لائیے مڑ کالے دا کالا۔ نصیحت اس کے لیے ہوتی ہے جو نصیحت پکڑنے والا ہو، جس کے اندر حق کو قبول کرنے کا جذبہ ہو، جو احقاق حق اور ابطال باطل پہ یقین رکھتا ہو، حق کا متلاشی ہو۔ باقی اہم کنو کی نصیحت دانی بھائی۔ تو اس لیے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے یہ جو ہمارے 5 6 7 نشستیں گزری ہیں اس میں نے اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت استعانت اس حوالے سے میں نے الحمدللہ آپ کی خدمت میں جو گفتگو پیش کی ہے، کوشش کی ہے کہ یہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے اور ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ اہل سنت واضح کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں